سلطان محمود غزنوی کی دور خلافت شروع ہونے کے بعد ہندوستان پر حملے کی تیاریاں بھی شروع۔ ملکی مہمات سے فارغ ہوتے ہی سلطان نے اشاعت اسلام کا عہد نبھانے کے لیے ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ یہ حملہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ ہندوستان کے راجہ جیپال نے سلطان محمود غزنوی کے والد محترم سبکتگین کے زمانے میں طے خراج دینا بند کر دیا تھا اور آمادہ بھی کار تھا۔ اس سے بدعہدی کی سزا دینا ناگزیر تھا، تاہم یہ مہم آسان نہ تھی۔ غزنی سے ہندوستان تک کا راستہ انتہائی دشوار گزار اور پرخطر تھا۔ اس کے لیے خطیر اخراجات کی ضرورت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے عسکری اخراجات کا انتظام اپنے غیبی خزانے سے یوں فرما دیا تھا کہ سلطان کے تخت نشینی کے کچھ ہی دنوں بعد سیستان میں سونے کی ایک کان دریافت ہوئی تھی۔ یہ کان سونے سے بھرپور تھی۔ انتظام سلطنت اور فوج کشی کے اخراجات کے لیے اس سے حاصل شدہ سونے سے سلطان کو غیر معمولی سہارا ملا۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد یہ کان ایک زلزلے میں ناپید ہو گئی۔ ہندوستان پر پہلا حملہ۔ ہندوستان پر سلطان محمود غزنوی کا پہلا حملہ ایک تیز رفتار آپریشن کی طرح تھا، جس میں سلطان نے لمغان کے چند سرحدی قلعوں کو جیپال سے چھین کر ہندوستان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اس حملے کی تاریخ واضح نہیں ہے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 390 ہجری کے اواخر یا 391 ہجری کے اوائل میں ہوا تھا۔ ہندوستان پر دوسرا حملہ شوال 391 ہجری بمطابق اگست 1000 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ 10,000 مجاہدین کو ہمراہ لے کر غزنی سے پشاور روانہ ہوئے اور درہ خیبر کو عبور کر پشاور کے میدان میں خیمہ زن ہو گئے۔ راجہ جیپال 20,000 گھڑ سواروں اور 30,000 پیادوں کے ساتھ مقابلے پر آیا۔ اس کے ساتھ 300 جنگی ہاتھی بھی تھے۔ 8 محرم 392 ہجری بمطابق 28 نومبر 2001 عیسوی کو دونوں فوجیں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ گھمسان کی لڑائی کے دوران ہندوؤں کی جنگی ہاتھی سخت تباہی مچا رہے تھے۔ سلطان کے حکم پر کوچ کار آزما مجاہدین نے جنگی ہاتھیوں پر تلواروں سے حملہ کیا اور ان کی سونڈیں کاٹ ڈالے۔ پھر کہنا مشق تیر اندازوں نے تیر برسا کر ان کی ٹانگیں چیر دیں۔ ہاتھی غول مچاتے ہوئے اپنی فوج کی طرف پلٹے اور اپنی ہی صفوں کو روندنے لگے۔ مسلمانوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک سخت ترین حملہ کیا اور ہندوؤں کو تتر بتر کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ راجہ جیپال اپنے خاندان کے 15 اہم افراد سمیت گرفتار ہو گیا، جبکہ اس کے لشکر کے 5,000 سپاہی قتل ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی نے برف باری کا موسم ختم ہوتے ہی غزنی کی طرف کوچ کیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے راجہ جیپال اور دیگر ہندو قیدیوں کو اپنا باج گزار بنا کر رہا کر دیا۔ سلطان کی جانب سے ایک بدترین دشمن سے یہ حسن سلوک مسلم فاتحین کے بلند اخلاق کی بہترین مثال ہے۔ جیپال کا عبرتناک انجام۔ ہندوؤں کے ہاں یہ رسم چلی آتی تھی کہ جو راجہ جنگ میں 2 مرتبہ گرفتار ہو جائے وہ حکومت کے قابل نہیں رہتا تھا اور اسے اپنے جرم کی سزا میں آگ میں جلنا پڑتا تھا۔ چنانچہ جیپال نے حکومت اپنے بیٹے اندیپال کے حوالے کر دی اور خود بھڑکتی ہوئی آگ میں جل کر خودکشی کر لی۔ جیپال کی خودکشی کے بعد اس کے بیٹے اندیپال نے وہین یعنی اٹک کی سلطنت کو شکست سے بچانے کی خاطر سلطان محمود غزنوی سے مصالحت کو ترجیح دی۔ یوں کچھ عرصے تک دریائے سندھ کا ساحل پر پرامن منظر پیش کرتا رہا۔